میں آپ کی آمد پر شکریہ کے الفاظ ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور آپ کا تابع احسان ہوں کہ آپ نے یہ احسان عظیم فرمایا، میری اس دعوت پر آپ تشریف لائے۔ میں زیادہ دیر انتظار نہ کرواتے ہوئے بلا تاخیر مائک استاد صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ استقبالیہ نعرہ لگائیے۔ وہ استاد محترم کا خطاب چند لمحوں کا ہوتا ہے لیکن بڑا پرمغز ہوتا ہے، آپ سماعت کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جناب استاد محترم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین و حاضرین گرامی قدر، مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اللہ کی اس عظیم مقدس نعمت کے حصول پر اللہ کی بارگاہ میں شکر کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ نے اس محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور معجزات کتنے ہیں، آج تک تو کوئی گنتی بھی نہیں کر سکا کہ ٹوٹل ہیں کتنے۔ ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ان سارے جہانوں میں صرف انسان ہی داخل نہیں، جن بھی، فرشتے بھی، جمادات بھی، نباتات بھی، حیوانات بھی، سمندروں میں رہنے والی مخلوق بھی، فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق بھی، جنگلوں میں رہنے والی مخلوق بھی، سب شامل ہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ مشہور جو جہان ہیں وہ چار ہیں جی۔ سب سے پہلے عالم ارواح، دنیا میں آنے سے پہلے ہم جس جہان میں تھے اس کا نام ہے عالم ارواح۔ ابھی تک جو لوگ پیدا نہیں ہوئے، ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے، وہ جس جہان میں رہ رہے ہیں اس جہان کا نام ہے عالم ارواح۔ دوسرا جہان ہے عالم دنیا، پیدا ہونے کے بعد جس جہان میں کوئی پہنچ جاتا ہے اس کا نام ہے عالم دنیا۔ جیسے آج ہم جس جہان میں رہ رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے۔ اور تیسرا جہان ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد جس جہان میں کوئی پہنچ جاتا ہے اس کا نام عالم برزخ ہے۔
قیامت تک اس جہان میں رہنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے اور پھر چلے گئے وہ اب اسی جہان میں پہنچے ہوئے ہیں، عالم برزخ میں۔ ہم نے بھی اس جہان میں جانا ہے۔ اور چوتھا جہان ہے آخرت کا، عالم معاشر یا عالم قیامت بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے آقا جب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو ان 4 جہانوں میں بھی آپ رحمت، عالم ارواح میں بھی رحمت، عالم دنیا میں بھی رحمت، عالم برزخ میں بھی رحمت، عالم معاشر میں بھی رحمت۔ جب آپ عالم ارواح میں تھے تب بھی رحمت کا مظاہرہ فرماتے تھے، پھر جب عالم دنیا میں جلوگر ہوئے تب بھی رحمت کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ آج عالم برزخ میں جلوہ افروز ہیں، تخت نشین ہیں، آج بھی رحمت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور کل میدان قیامت میں تو آپ کی رحمت پورے زوروں پر ہوگی۔ ان 4 جہانوں میں نبی پاک کے رحمت کے لیے ایک ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اور بس اتنا ہی خطاب ہوگا، 30-35 منٹوں کا خطاب ہوتا ہے، لیکن توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز بات سمجھ میں بھی آئے گی، بعد میں یاد بھی رہے گی یہ مسئلہ سنا تھا۔ نبی پاک جب تھے عالم ارواح میں، ابھی دنیا میں اللہ نے نہیں بھیجا تھا اپنے محبوب کو، اس وقت کیسے رحمت کا مظاہرہ ہوا آتا ہے قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے پیدا فرمایا تو جنت میں رہائش دے دی آدم علیہ السلام کو کہ جنت میں رہو۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، کوئی لغزش واقع ہو گئی، رب کی حکمت کا تقاضا ہوا، رب چاہتا تھا یوں ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر آ کے آدم علیہ السلام بڑے روئے، عاجزی، انکساری، خشوع خضوع، دعائیں اور گڑ گڑا کے معافیاں مانگنا۔ 300 سال آدم علیہ السلام روتے رہے، 300 سال۔ بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، تو 300 سال روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں، اپیلیں پیش کرتے رہے، کوئی جواب نہ آیا۔ 300 سال گزرے تو آدم علیہ السلام کو کوئی پرانی بات یاد آ گئی۔ اب جوں ہی وہ پرانی بات یاد آئی تو دعا کا رنگ بدل گیا آدم علیہ السلام کا۔ اب دعا یوں کی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو ان کے صدقے میری لغزش معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے۔ اب دیکھیے 300 سالہ دعاؤں کا جواب نہ آیا، اور وسیلہ مصطفیٰ سے ابھی جوں ہی دعا مانگی تھی، پہلی دعا وسیلہ مصطفیٰ سے جوں ہی وہ زبان سے نکلی، فوراً رب کریم کی رحمت متوجہ ہوئی اور فرمایا، اے آدم کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ بعد، اے آدم تو محمد کو کہاں سے پہچانتا ہے، میں نے تو ابھی ان کو دنیا میں بھیجا نہیں۔ اور یہاں یہ یاد رہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ کوئی نہیں کہ آدم علیہ السلام ان کو کیسے پہچانتے ہیں، آدم کی زبان سے محبوب کی تعریف کرانی ہے۔
اے آدم تو بتا میرے اس محبوب کو کہاں سے پہچانتا ہے؟ میں نے ابھی ان کو دنیا میں نہیں بھیجا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا، میرے اندر روح پھونکی تھی، میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا تھا، تو میں نے عالم بالا کی جس شے کو دیکھا اس پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ہر طرف مجھے لکھا ہوا نظر آیا۔ عرش کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا تھا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پر لکھا ہوا تھا، حور و غلمان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا تھا، ہر طرف یہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمے کے اندر 2 نام ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو غور فرمائیں 2 نام ہیں اس کے اندر۔ ایک نام ہے اللہ اور ایک نام ہے محمد۔ یا اللہ یہ دونوں نام جڑے ہوئے ہیں، درمیان میں اور کوئی لفظ نہیں۔ اللہ کے فوراً بعد محمد۔ میں وہاں سے سمجھ گیا کہ پوری کائنات میں، سب مخلوقات میں، تمام موجودات میں سب سے بڑا محبوب تیرا وہی ہے جس کا نام ہر جگہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہوا ہے، ملا کے لکھا ہوا ہے اپنے ساتھ۔ تو اس واسطے میں اب مجھے یاد آیا منظر، تو میں نے اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رب کریم نے فرمایا اے آدم تجھے بخش دیا، تیری توبہ قبول فرما لی، اس لیے کہ جس محبوب کا وسیلہ تو نے پیش کیا، اس کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے تو وہ دعا رد نہیں کرتا میں۔ اور آگے ہمارے لیے بڑی خوشخبری جی، حدیث کے اگلے حصے میں رب کریم نے فرمایا ہے آدم یہ انعام صرف تیرے لیے نہیں، یہ کرم نوازی صرف تیرے لیے نہیں، اس محبوب کے وسیلے کی برکت صرف تیرے لیے نہیں، قیامت تک تیری اولاد میں سے بھی جو کوئی اس محبوب کا وسیلہ پیش کرے گا سب کی لغزشیں معاف کروں گا، سب کی توبہ قبول کروں گا۔ یہ رحمت اس وقت ہوئی جی جب ہمارے آقا تھے عالم ارواح میں، ابھی اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا تھا، تو تب بھی رحمت کا اظہار ہو رہا۔ پھر جب عالم دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر صحابہ اکرام کو جس کو جو حاجت ہوتی، جس شے کی ضرورت ہوتی، بلا روک ٹوک سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیتے اور پا لیتے۔ دیکھیے ایک نابینا صحابی، بینائی نہیں ہے، مدینہ منورہ میں رہنے والا ہے، انصاری ہے، مدنی صحابی ہے، بینائی نہیں۔ ان کے پاس جب دوسرے صحابہ بیٹھتے، ساتھی آپس میں بات چیت کرتے، نبی پاک کے حسن و جمال کا ذکر کرتے، کوئی کہتا یار دیکھو ہمارے آقا کی پیشانی کتنی نورانی ہے، آپ کے ماتھے سے نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں۔ دوسرا بولتا کہتا یار حضور کے رخسار بھی تو دیکھنے والے ہیں۔ تیسرا کہتا تو نے ناک نہیں دیکھی۔ چوتھا بولتا کہتا بھویں بھی تو دیکھو۔ نبی پاک کے حسن و جمال کے تذکرے آپس میں کرتے تو یہ نابینے صحابی کے دل میں ہوک اٹھتی، کاش میری بھی بینائی ہوتی، میں بھی یہ حسن و جمال کے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ ایک دن
ایک دن کوئی زیادہ ہی شوق بڑھا تو گھر سے نکلے لاٹھی ٹیکتے ہوئے اور یہ تہیہ کر لیا آج میں بینائی لے کے واپس آؤں گا۔ دیکھو ذرا عقیدہ دیکھو صحابہ کا، آج بینائی لے کے آؤں گا۔ اب یہ صحابی گھر سے نکلا بینائی لینے جا رہا ہے، کوئی نماز روزے کا مسئلہ پوچھنے نہیں جا رہا، بینائی لینے جا رہا ہے۔ تو ہمیں حکم ہے صحابہ کے نقش قدم پر چلو، صحابہ کی غلامی اختیار کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو یہ صحابی بینائی لینے جا رہا ہے، چلیں پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں، جہاں یہ جائے وہاں ہی ہمیں بھی جانا چاہیے۔ گھر سے نکلا، لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، سلام عرض کیا اور ساتھ ہی درخواست پیش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی نہیں ہے، میں اللہ کی قدرت کے نظارے بھی نہیں دیکھ سکتا، آپ کے حسن کے جلوے بھی نہیں دیکھ سکتا، یا رسول اللہ مجھے بینائی چاہیے۔ رسول اللہ نے جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں بینائی تجھے دوں، کسی ڈاکٹر کے پاس چیک کرا، کسی حکیم کے پاس جا، نہیں، فرمایا اچھا جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر، یوں کر، پہلے تازہ وضو کر، پھر 2 نفل پڑھ، پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر۔ وہ دعا بھی رسول اللہ نے خود سکھائی کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مجھے بینائی عطا فرما دے، یوں دعا کر۔ یہ دعا وسیلے والی خود رسول اللہ نے سکھائی، تو صحابی نے تو دیر ہی کوئی نہیں لگائی جی، فوراً وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یوں دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں نابینا ہوں، تیرے محبوب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، مجھے بینائی عطا فرما دے۔ بس یوں دعا کی، بینائی آ گئی، دیر لگی کوئی نہیں۔ تو یہ رحمت کے مظاہرے تھے جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہو گئے۔ آج ہیں عالم برزخ میں، آج بھی رحمت کا اظہار ہوتا ہے، کئی لوگ وہاں سے رحمت پاتے ہیں ظاہراً باہراً، اور نبی پاک سلام کے جواب بھی دیتے ہیں، مگر ہمیں مانگنا نہیں آتا، انہیں دینا آتا ہے۔ جنہیں مانگنے کا سلیقہ آتا ہے نا جی، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک دور دراز دیہات سے ایک صحابی چلا مدینہ شریف آنے کے لیے، وہ ایک تمنا لے کے آیا، ایک حاجت لے کے آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، لمبا سفر کر کے آیا۔ جب پہنچا مدینہ منورہ میں کئی دنوں کے بعد، کئی دنوں کا لمبا سفر، اس وقت یہ گاڑیاں اور موٹریں اور کاریں نہیں تھیں، پیدل لوگ سفر کرتے تھے یا پھر اونٹوں وغیرہ پر۔ پہنچا تو مدینہ منورہ میں جب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ ایک دن پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اس نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، مدینہ کی گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ سامنے مل گئے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ۔ اب یہاں ایک علمی لطیفہ عرض کر دوں، وہ شخص
مشکل میں تھا کہ نہیں تھا؟ اس کی مشکل کو کوئی حل کر دے تو اس کو مشکل کشائی کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی مشکل مولا علی نے حل کر دی، اسی واسطے ہم مولا علی کے ساتھ مشکل کشا کا لفظ تو وہ گلی کوچوں میں پھر رہا ہے، مولا علی کی نظر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص مدینے کا رہنے والا تو ہے نہیں، کہیں باہر سے آیا ہے، مسافر ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ مولا علی اس کے قریب ہوئے، پوچھا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے اور روتا کیوں ہے؟ اس نے عرض کی حضرت جی میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اب قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے قرآن کے اندر پڑھا، قرآن پاک کے اندر رب کریم نے یہ حکم ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب تیرا کوئی امتی غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے تو وہ اب شرمندہ ہو، گناہ بخشوانا چاہتا ہو، اسے احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو وہ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، وہ تیری بارگاہ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیری بارگاہ میں آ جائے، یہاں آ کے گناہ کی معافی مانگے اور محبوب بھی اس کی سفارش کر دے تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ آج بھی یہ حکم قرآن میں موجود ہے، لہذا اگر کسی کو موقع ملتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جب وہ رسول اللہ کے سامنے مواجہ شریف کے سامنے جا رہا ہو، جاتے جاتے اپنے گناہوں کو یاد کرے، میں بڑا مجرم ہوں، بڑا پاپی ہوں، بہت گناہ ہوئے اور ان کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا اور درخواست پیش کروں گا کہ میری سفارش کرو تو میرے گناہ بخشے جائیں، یہ عقیدہ رکھنا۔ لہذا میں آیا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں اللہ کے اس حکم کے مطابق کہ یہاں آؤں گا، اپنے گناہ کی معافی مانگوں گا، رسول اللہ سے درخواست کروں گا، وہ بھی میری سفارش کریں گے تو میرا گناہ بخشا جائے گا، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اب رسول اللہ پردہ فرما گئے، اب روتا اس لیے ہوں کہ اب میں گناہ بخشوانے کے لیے کہاں جاؤں، اس لیے روتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس کو تھپکی دی، حوصلہ دیا، فرمایا پریشان نہ ہو، نبی مرتے نہیں ہیں، وہ صرف مکان بدلتے ہیں، پہلے اس مکان میں تھے اب اس مکان میں چلے گئے، جیسے پہلے زندہ تھے ویسے ہی اب بھی زندہ ہیں، جیسے پہلے غلاموں پر نظر تھی آج بھی نظر ہے، پہلے غلاموں کی فریادیں سنتے تھے آج بھی سنتے ہیں، پہلے حاجتیں پوری کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں۔ تو چلا جا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پہ چلا جا، وہاں جا کے سلام عرض کر اور پھر جو کچھ تو نے رسول اللہ کے سامنے کہنا تھا نا وہ کہہ دے، اور یہ یقین رکھنا تو انہیں نہیں دیکھ رہا، وہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تجھے لبیک یا رسول، تو وہ تجھے دیکھ رہے ہیں، تیری فریاد سنیں گے، تیری مشکل حل ہو جائے گی، تیرا گناہ بخشوا دیں گے۔ اب اسے ذرا تسلی ہوئی، حوصلہ ہوا، نبی پاک کے قبر انور پر پہنچا، سلام عرض کیا اور ساتھ ہی یہ درخواست بھی کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر صدقے قربان، مجھ سے گناہ ہو گیا،
اللہ کے پاک قرآن میں حکم لکھا ہوا ہے گناہ ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ کے حکم سے آ گیا، قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے آ گیا. سرکار مجھ سے گناہ ہوا، میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں رب سے، آپ بھی میری سفارش کر دیں تاکہ میرا گناہ بخشا جائے. تو حدیث کے آخری کلمات یہ ہے، نودی من قبر ہی قد غفر لک. نبی پاک کی قبر سے آواز آئی، جو اس نے سنی حضور کی آواز بھی پہچانتا تھا. نبی پاک کی قبر انور سے آواز آئی، جا تیرا گناہ بخشا گیا ہے. یہ عالم برزخ میں رحمت رہ گیا. آخری جہان عالم معاشر، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا مظاہرہ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث سنائی، میدان قیامت میں ہر طرف مخلوق خدا پھیلی ہوگی، کوئی وہاں سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا. ساری مخلوقات اگلے پچھلے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور اب سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے ایک ہی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں سارے جمع ہو جائیں گے. عالم معاشر میں سخت گرمی پڑے گی. یہ سورج جو آج کروڑوں میل دور ہے، اس کی تپش اور اس کی گرمی کا یہ حال ہے، اس وقت سر کے قریب آ جائے گا، سوا نیزے پہ آ جائے گا. تو اندازہ لگائیے اس کی گرمی کتنی سخت اور کتنی شدید ہوگی. تو سخت گرمی، اتنی گرمی حدیث میں آتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے جسم سے پسینہ اتنا نکلے گا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ پہنچا ہوگا، کسی کی ناف تک اور کسی کے سینے تک. سخت گرمی میں پریشان ہو کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے چلو کوئی سفارشی ڈھونڈو جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے، سفارش کرے، اس گرمی سے تو چھٹکارا ملے، حساب و کتاب تو شروع ہو، اس گرمی سے نجات ملے. کوئی کہے گا دیکھو بھائی، جو باپ ہوتا ہے نا، باپ وہ اپنی اولاد پر بڑا ہی مہربان ہوتا ہے، چلو سارے مل کے اپنے ابا جی کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. تو باپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہماری سفارش کر دو رب کریم کی بارگاہ میں، اس گرمی سے چھٹکارا مل جائے. آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، آدم علیہ السلام دو باتیں فرمائیں گے. ایک تو یہ، بھائی میں آج اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، آج میں جرأت نہیں کر سکتا رب کی بارگاہ میں کچھ کہوں. اور دوسرا یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. یہ جملہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے آج کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، نہیں، فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. اپنی طرف سے معذرت بھی کر لیں گے، ساتھ اشارہ بھی دے دیں گے بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا مگر کوئی ہے جو کر سکتا ہے، لہذا ڈھونڈو، جاؤ. تو سارے نبیوں کی بارگاہوں سے ہوتے ہوتے ہر نبی یہی کہے گا بھائی میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. آخر میں پہنچیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اس جہان کے لیے بھی وہی رحمت. جب وہاں پہنچیں گے تو نبی پاک کی بولی وہ نہیں ہوگی جو باقی نبیوں کی تھی. باقی ہر نبی یہ کہہ رہا تھا کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری. ہمارے آقا فرمائیں گے انا لہا، او آؤ، اس کام کے لیے تو اللہ نے بنایا ہی مجھے ہے، یہ منصب ہی میرا ہے، شفاعت کرنے کا تاج اللہ نے میرے سر پہ رکھا ہے، آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں.
تو اب نبی پاک فرماتے ہیں میں پھر مقام محمود پر پہنچ جاؤں گا، مقام محمود پر پہنچ کے سر سجدے میں رکھ دوں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا، ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ میرے علاوہ اس طرح کی حمد و ثنا کوئی اور بیان کر سکتا ہی نہیں۔ خوب حمد و ثنا رب کریم کی بیان کروں گا سر سجدے میں رکھ کے۔ آخر کیا ہوگا؟ رب فرمائے گا محبوب اب بس بھی کر، سر اٹھا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ رب کریم پیار فرمائے گا میرے محبوب میری حمد و ثنا بہت ہو گئی، بس کر، اب سر سجدے سے اٹھا۔ ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب سر سجدے سے اٹھا۔ سل توتا وشفا تشفا، اب تو مانگتا جا میں دیتا جاتا ہوں، تو سفارش کرتا جا میں قبول کرتا جاتا ہوں۔ تو نبی پاک سفارش کریں گے، وہ گرمی ختم ہوگی، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر کئی اور سفارشیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو یہ 4 جہانوں میں نبی پاک کی رحمت، اس واسطے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب سارے جہانوں کے لیے تجھے ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو مبارک ہو آپ کو اور مجھے بھی، اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی امت میں 1,24,000 نبی بھی شامل ہیں، اور کسی نبی کی امت میں کوئی ایک بھی نبی شامل نہیں۔ ہمارے آقا کی امت میں کوئی ایک نبی ایسا نہیں جو شامل نہ ہو، سب نبیوں کی امتیں بھی شامل ہیں، خود نبی بھی۔ ایسی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا جس امت میں 1.25 لاکھ کے قریب نبی بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے اب اجازت جی۔ آپ تشریف رکھیں۔ سلام جی، سلام کیا